السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں TCN لیگل ٹاک اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ اویس احمد قادری ایڈوکیٹ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مختلف اوقات میں ہم نے جو آپ کے سامنے پروگرام پیش کیے ان میں مختلف لیگل ایشوز کو آپ کے سامنے رکھا، اور ہمیشہ سے لیگل ٹاک کی یہ کوشش رہی ہے کہ اپنے ناظرین، دیکھنے والوں اور سننے والوں کو ان ضروری معاملات سے اور قانونی رہنمائی دے کہ جو ان کی ضرورت ہے، جو وہ دیکھنا چاہتے ہیں، وہ جو سننا چاہتے ہیں۔ ناظرین، ہمارے ساتھ مختلف پروگراموں میں مختلف وکلاء، قانونی ماہرین اس اسٹوڈیو میں آتے رہے ہیں اور انہوں نے اپنے مختلف ٹاپکس کے اوپر مختلف باتیں کرتے رہے ہیں، اور ہماری کوشش یہ رہی ہے کہ ہم وہ نالج آپ کے سامنے رکھیں جو کہ آپ سننا بھی چاہتے ہیں اور دیکھنا بھی چاہتے ہیں۔ ناظرین، آج کا پروگرام ہمارا بہت امپورٹنٹ پروگرام ہے۔ حالیہ پشاور میں اور KPK میں جو ڈسٹرکٹ اور بلدیاتی نظام چلا آ رہا ہے اس کے اوپر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ محمد سعید ظاہر ایڈوکیٹ، جو کہ وکالت کے شعبے سے بھی منسلک ہیں اور الحمدللہ بہت عرصے سے اس نظام کا حصہ بھی رہے ہیں، اور سابقہ وہ اپوزیشن لیڈر بھی رہے ہیں۔ ان کا تعلق عوامی نیشنل پارٹی سے رہا ہے، اور ایک بہترین اور بھرپور کردار انہوں نے ادا کیا، نہ صرف وکالت کے شعبے میں بلکہ بلدیاتی نظام کی ترویج اور ترقی کے لیے جو چیزیں ضروری تھیں پشاور کو، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو، تو اس سلسلے میں ان کی خدمات کسی سے ڈھکی چھپی ہوئی نہیں ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں ناظرین ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سعید ظاہر ایڈوکیٹ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آج آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت میں سے وقت دیا۔ بہت شکریہ، اللہ آپ کو خوش رکھے قادری صاحب۔ جیسا کہ ناظرین جانتے ہیں کہ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ بلدیاتی نظام اور یہ سسٹم ہے جو کہ پہلے ڈسٹرکٹ لیول پہ آتا تھا، پھر اس کو میئر آیا، پھر اس میں ناظمین آتے رہے، اور یہ سلسلہ جو ہے شاید اگر میں غلط نہ ہوں تو پرویز مشرف صاحب کے دور سے یہ سسٹم چلا گیا اور بنایا گیا دوبارہ پشاور کی حالات۔ چونکہ ہم پشاور کی بات کرتے ہیں تو ہمارا فوکس جو ہے وہ پورا KPK بھی ہوتا ہے اور پورا پاکستان بھی ہوتا ہے، کیونکہ جناب ہمارے مہمان جو ہیں چونکہ وکالت کے شعبے سے بھی منسلک ہیں اور بلدیاتی نظام کا بھی حصہ رہے، تو جناب سعید ظاہر ایڈوکیٹ صاحب یہ بتائیے گا، کیونکہ ہمارے دیکھنے والے اور سننے والے جو ہیں وہ نہ صرف KPK پاکستان بلکہ پاکستان سے باہر بھی جو پاکستانی بھی ہیں اور پاکستانی شہری بھی ہیں، اور دوسرے ممالک میں وہ جو ہیں وہ ملازمت یا کاروبار کے سلسلے میں آباد ہیں یا وہ مائیگریٹ کر گئے ہیں، لیکن وہ پشاور سے اور پاکستان سے جڑے ہوئے ہیں۔ وہ بھی سمجھنا چاہتے ہیں اور سننا چاہتے ہیں کہ ہمارے بلدیاتی نظام جو گراس روٹ لیول کی ہم بات کرتے ہیں وہاں پہ کیا خرابیاں ہیں، کیا خامیاں ہیں۔ تو یہ بتائیے گا جناب سعید ظاہر صاحب کہ آج کل یہ کچھ دنوں سے جو ہم سنتے آ رہے ہیں کہ احتجاج کی ایک لہر آئی ہوئی ہے اور ہمارے بلدیاتی نمائندے جو ہیں مسلسل اسٹرائکس پہ ہیں، اور ہمارے پشاور کے روڈز بھی بند ہیں اور ٹریفک بھی جام آتی ہے، اور دوبارہ اور دوسرے جو ہیں وہ ادارے بھی متاثر ہوتے ہیں، جنرل پبلک بھی متاثر ہو رہی ہے۔ تو بیسیکلی یہ نظام ہے کیا، اور یہ میٹروپولیٹن شاید اس کو کہا جاتا ہے۔ ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بہت زبردست ٹاپک شروع کی ہے جی، شکریہ جی۔ اس طرح ہے کہ یہ نظام جو ہے 2000 میں جنرل پرویز مشرف نے بلدیاتی انتخابات کا اعلان کیا تھا جی۔ ٹھیک، میں نے اس نظام میں ہیٹرک کی ہے جی۔ ماشاءاللہ، میں بھی 2000 میں بھی ناظم رہ چکا تھا، اس وقت ان کو ناظم کہتے تھے جی۔ ڈسٹرکٹ ناظم کے نیچے ڈپٹی کمشنر ہوتے تھے، DCO اس کو کہتے ہیں، ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر آفیسر۔ اگر میرا کوئی بھی کام ہوتا تھا تو میں بغیر جھجک کے، بغیر پروٹوکول کے ان کے کمرے میں داخل ہوتا تھا اور اپنے علاقے کے مسائل کے بارے میں ان سے میں بات چیت کرتا تھا۔ اور ڈسٹرکٹ ناظم کے اتنے اختیارات ہوتے تھے کہ DCO اور SSP کا ACR ڈسٹرکٹ ناظم کے پاس یہ اختیار ہوتا تھا، کیونکہ جب تک گراس روٹ لیول کو آپ اختیارات نہیں دیں گے تو یہ نظام نہیں، کوئی نظام بھی پھر ترقی نہیں کر سکتا، نہ وہ آگے جا سکتا ہے۔ پرویز مشرف کے نظام کو وہ ضرور ڈکٹیٹر تھے، لیکن انہوں نے جو ہے نا یہ نچلے سطح پر اختیارات دیے تھے۔ ہمارے پاس بہت زیادہ اختیارات ہوتے، فنڈز بھی ہوتے تھے، SHO بھی ناظمین کے ماتحت ہوتا تھا،
ورنہ پولیس والے کدھر کسی کے ماتحت ہوتے ہیں، لیکن پرویز مشرف کی یہ نظام آپ اس طرح 2005 میں ہم آئیں جی، اس کو پھر وہ بھی بلدیاتی ناظمین کا نظام تھا، بہت زبردست تھا، بہت اچھا تھا۔ پھر جب یہ 2013 میں یہ جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ آئی تو ناظم کو ڈسٹرکٹ ممبر کہا کرتے تھے۔ ڈسٹرکٹ ممبر کے پاس فنڈ علیحدہ ہوتا تھا، ٹاؤن ممبر کے پاس علیحدہ فنڈ ہوتا تھا، لوکل ناظمین کے پاس علیحدہ فنڈ ہوتے تھے، پھر بھی عوام کی خدمت جاری و ساری تھی۔ اب بدقسمتی سے جب یہ گورنمنٹ نے یہ سٹی میٹروپولیٹن جو ڈسٹرکٹ آئی ہے، میئر صاحب ابھی اس کو کہتے ہیں، ڈسٹرکٹ ناظم کا نام چینج ہو کے میئر کر دیا اور ناظمین کا نام چینج ہو کے ان کو چیئرمین کہلایا گیا ہے۔ اس ہاں جی آپ کی بات ہے 13 کی ہے، یہ نہیں یہ 18 کی ہے، 18-19 کی ہے جی۔ تو ابھی ان کو لوگ فنڈ نہیں دے رہے، صوبائی حکومت کبھی بھی نہیں چاہتی ایم این اے ایم پی ایز بیوروکریسی کہ یہ نظام کامیاب رہے۔ یہ نظام جتنی بھی یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ اس نظام کو ناکارہ کر دیں، مفلوج کر دیں، اسی باتوں میں یہ کامیاب بھی ہو گئے۔ میئر کے پاس کوئی فنڈ نہیں ہے، چیئرمینوں کے ساتھ کوئی فنڈ نہیں ہے، 4 سالوں سے ایک پینی فنڈ بھی چیئرمینوں کو نہیں دیا گیا۔ علاقے میں لوگ آتے ہیں چیئرمین کے پاس کیونکہ سارے غریب لوگ ہوتے ہیں، ان کی رسائی تو ناظمین اور چیئرمین کی حد تک ہوتی ہے نا۔ تو ان کے پاس فنڈ ہوگا تو میں آپ کو بلف بناؤں گا، میں آپ کے لیے پانی کا پیپ بچاؤں گا، فنڈ نہیں ہے تو میں کیا کروں؟ آئے روز ناظمین سراپہ احتجاج ہیں۔ کیونکہ آپ تو وکالت کے شعبے میں، جیسے کہ آپ نے خود فرمایا کہ وکالت کے شعبے سے آپ کا بڑے عرصے سے، اور آپ کا صرف آپ خود بھی نہیں، آپ کی پوری فیملی الحمدللہ، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ جب آپ اس لوکل باڈیز کا حصہ بنیں، جیسے کہ آپ نے کہا کہ آپ ہیٹرک کر چکے ہیں، اور ابھی بھی لاسٹ گورنمنٹ میں جو بلدیاتی حکومتیں تھیں اس میں آپ اپوزیشن لیڈر تھے، تو جیسے ایک حکومتی بندہ ہوتا ہے دوسرا اپوزیشن لیڈر ہوتا ہے، تو یہ اب جو قانون بنایا گیا آپ نے اس قانون کو ایکسیپٹ کیا، تو مجھے یہ بتائیں، جیسے کہ آپ ابھی فرما رہے تھے کہ فنڈز جاری نہیں کیے جاتے، تو فنڈز جاری کرنے کا اختیار جو ہے کیا وہ صوبائی حکومتوں کے پاس ہے یا فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہوتا ہے؟ بالکل جی، یہ صوبائی حکومتوں کا ڈسکریشن ہے فنڈ۔ اچھا جی، تو وہ اگر ہمیں فنڈ دیں گے تو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ حرکت میں آتی ہے، ان کو وہ اپنے ممبران کو بھی کمپنسیٹ کرتے ہیں۔ ایکول 92 ناظمین تھے ہمارے دور میں جی، پورے پشاور ڈسٹرکٹ پشاور میں 92 ماں سوائے ریزرو سیٹ کے ٹوٹل 130 بنتے ہیں۔ اچھا، تو جب صوبائی گورنمنٹ ہمیں فنڈ دیتی ہے، کیونکہ ہمارے ڈسٹرکٹ کونسل کے اپنے بھی پراپرٹیز ہوتی ہیں، مطلب یہ کہ جو بس سٹینڈ ہیں، اڈے ہیں، ان سے ہمیں وہ آتے ہیں، لیکن وہ تو ہمارے ملازمین کی تنخواہوں میں وہ چلے جاتے ہیں۔ یہاں پہ یہ بتائیں کہ آپ کی جو لوکل باڈیز ہیں، جو حکومت ہے جس کو آپ میٹروپولیٹن، اگر آپ پشاور کی بات کریں تو یہ نظام جو ہے صرف پشاور تک ہی محدود ہے یا نہیں دوسرے اضلاع جیسے کے کے دوسرے اضلاع ہیں وہاں پہ بھی یہی نظام رائج ہے؟ یہ پشاور میں صرف میٹروپولیٹن نام انہوں نے دیا ہوا ہے، میئر۔ اچھا جی، اس طرح مردان میں بھی آپ دیکھیں وہ بھی میئر ہے، اس طرح ہنگو میں بھی دیکھیں وہ ڈسٹرکٹ ناظم کا نام انہوں نے چینج کر کے میئر رکھ دیا۔ اس کے لیے کیا کوئی قانون سازی کی گئی اس میں صوبائی گورنمنٹ تو قانون بناتی ہے، پھر ہم لوگ جو ہیں مطلب یہ کہ وہ قانون سازی تو صوبائی گورنمنٹ کرتی ہے، ہم ڈسٹرکٹ اسمبلی میں صحیح اپنے ROBs بناتے ہیں، رولز آف بزنس، جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے ڈسکریشن میں آتے ہیں نا۔ اور یہی نظام جو ہے جو کہ میٹروپولیٹن کا یا دوسرے ناظمین کا نظام ہمارے کے میں ہے، تو یہ پنجاب، سندھ اور بلوچستان اور آزاد کشمیر میں بھی یہی نظام ہے یا ان میں ان کی صوبائی حکومتوں کے پاس اختیارات علیحدہ ہیں اور انہوں نے کچھ ثوابدیدی اختیارات استعمال کرتے ہوئے اس کے ڈھانچے کو کوئی اور نام یا کوئی اور شکل دی ہوئی ہے؟ بالکل، ہر ایک صوبے کا اپنا ایک سسٹم ہوتا ہے، کیونکہ ابھی تک پنجاب میں کافی عرصے سے بلدیاتی انتخابات نہیں ہو رہے۔ اچھا، نہیں ہوئے؟ یہ کتنی زیادتی ہے، مطلب یہ ہے کہ 10 سالوں سے انتخابات نہیں ہو رہے ہیں۔ جب تک آپ نچلے سطح پر اختیارات نہیں دیں گے، ادھر جی عجیب بات یہ ہے کہ MNA بھی نالی بناتے ہیں، سڑک بناتے ہیں، MPA بھی اور ناظمین بھی۔
حالانکہ قانون تو یہ ہے کہ ایم پی اے اور ایم این اے لیجسلیشن کریں، قانون سازی کریں. یہ فنڈ تو ناظمین کو حوالے کرنا چاہیے تاکہ وہ عوام کے مسائل پہ وہ سمجھتے بھی ہیں اور خدمت بھی کرتے ہیں اور ہر وقت پیش ہوتے ہیں عوام میں نا. تو ان کو مضبوط کرنا چاہیے، ورنہ یہ آج جو لوگ سڑکوں پہ نکلے ہیں، آج 5واں دن ہے ہمارے ناظمین بھوکے پیاسے، کس لیے؟ عوام کے لیے کہ بھئی آپ لوگوں نے ہمیں بھی ووٹ دیا ہے، آپ ہمیں فنڈ دے دیں تاکہ ہم اپنے علاقوں کی خدمت اچھے طریقے سے کر سکیں. لیکن بیوروکریسی، ایم این ایز، ایم پی ایز اس نظام کے خلاف ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ یار یہ نظام فلاپ ہو جائے. اس موقع پر ناظرین ایک وقفے کے لیے جاتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور وہیں سے ہم سلسلہ جوڑیں گے جہاں سے ہمارے مہمان جو ہیں وہ بات کر رہے تھے. ویلکم بیک ناظرین. ہم وقفے پر جانے سے پہلے بات کر رہے تھے جناب سعید ظاہر ایڈوکیٹ صاحب سے کہ بلدیاتی نظام کا جو سسٹم ہمارے میٹروپولیٹن کے نام سے سٹی پشاور کو دیا گیا اور اسی طرح دوسرے اضلاع میں بھی ایکسپیریمنٹل، اور اس میں ہم نے دیکھا ہے، ہماری جنرل پبلک دیکھ رہی ہے کہ کچھ دنوں سے جو ہے وہ احتجاج کی ایک نئی لہر اٹھی ہوئی ہے اور تمام بلدیاتی نمائندے جن کو کہ ہم یہ کہیں کہ وہ عوام کے منتخب کردہ نمائندے ہیں گراس روٹ لیول سے، جہاں پہ ابتدائی طور پر کسی کونسلر یا ناظم کی ضرورت پڑتی ہے اور وہ علاقے کی سطح کے اوپر وہ بخوبی آگاہ ہوتا ہے. اگر ہم اس کے مقابلے میں بات کرتے ہیں پروونشل اسمبلی کی، تو پروونشل اسمبلی کا ایک حلقہ جو ہے ایک بہت بڑا حلقہ ہوتا ہے اور وہ کئی یونین کونسل پر محیط ہوتا ہے. تو اپنے حلقے کو ٹائم دینے کے لیے اور اس سے بخوبی آگاہ ہونے کے لیے، اس کے مسائل سے باخبر رہنے کے لیے یہ بلدیاتی نمائندے ہوتے ہیں جو کہ اپنے ممبر صوبائی اسمبلی یا ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو بخوبی آگاہ کرتے ہیں کہ ہمارے علاقوں میں جیسے بنیادی مسائل اور وسائل کی کیا کیا ضرورت ہے. لیکن چند دنوں سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ احتجاج کیا جا رہا ہے، اور اس احتجاج کے اوپر جناب سعید ظاہر صاحب ایڈوکیٹ صاحب جو ہے یہ بھی بتا رہے تھے، کیونکہ وہ ان کا ایک بہت وسیع تجربہ ہے، نہ صرف وکالت کے شعبے میں جبکہ لوکل باڈیز میں بھی وہ اپوزیشن لیڈر بھی رہے ہیں اور کئی عرصہ تک، جیسے کہ انہوں نے کہا کہ وہ ہیٹرک کر چکے ہیں، 3 مرتبہ منتخب ہوئے. تو میری کہنے کی جو میں بات کہنا چاہ رہا ہوں جناب سعید ظاہر ایڈوکیٹ صاحب، ابھی تو موجودہ صورتحال جو ہے اس میں یہ ڈیوریشن یا پیریڈ، یہ کتنا پیریڈ ہوتا ہے ایک بلدیاتی نظام کے لیے؟ کوئی میعاد ہے؟ جیسے ہم ہائی کورٹ میں 1 سال یا 2 سال کے بعد الیکشن کرواتے ہیں، تو یہ الیکشن کیا نزدیک ہیں یا ابھی ٹائم باقی ہے اس میں؟ یہ جو پچھلے انتخابات ہو چکے ہیں اس کی میعاد 4 سال ہے. اچھا. ابھی 15 مارچ کو یہ ساری ڈسٹرکٹ گورنمنٹس ناظمین ختم ہو جائے گی. یہ ختم ہو جائیں گے، لیکن بدقسمتی سے یہ ہمارے جتنے بھی میئر حضرات، چیئرمین حضرات، یہ 4 سالوں میں یہ روڈ پہ ہی نکلے ہیں کہ خدا کے لیے ہمیں اختیارات دیں، خدا کے لیے ہمیں فنڈ دے دیں تاکہ ہم اپنے علاقے کی، اپنے حلقوں کی ہم خدمت کر سکیں. لیکن صوبائی حکومت بالکل دلچسپی نہیں لے رہی، صرف ان کو لولی پاپ دے دیتے ہیں کہ جی ہم کرتے میں پھر 1 مہینہ وہ ناظمین بیچارے انتظار کرتے ہیں کہ ہمیں ابھی فنڈ ملے گا، لیکن یہ لوگ نہیں دے رہے. میں یہاں پر ہمارے پی ٹی آئی کی حکومت ہے، ان کی اپنی حکومت ہے، اور یہ جو ہے اپنے نمائندگان کو بھی فنڈ نہیں دیتے. وہ سارے اپنے جتنے بھی اپنے پارٹیوں کے نمائندگان ہیں وہ سب روڈ پہ نکلے ہوئے ہیں. کیونکہ ہمارا تو دیکھیں آج کی بات ہوتی ہے نا، ہمارا آج کا جو لیگل ٹاپک ہے. اور تو کیا قانون اس راستے میں بحیثیت وکیل آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آیا کوئی قانونی سکم، رکاوٹ یا کوئی ہرڈل صوبائی حکومت کی جانب سے اگر تھی یا ہے، تو کیا قانونی ادارے اور ہماری عدلیہ، اعلیٰ عدلیہ جیسے ہے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ، کیا اس میں وہ انٹرفیئرنس نہیں کر سکتے تھے؟ اور اگر انٹرفیئرنس کر سکتے تھے اور ہیں تو کیا قانونی راستے نہیں استعمال کیے گئے؟ ہم نے تو جی تمام قانونی حدیں پار کر دی ہیں. میں پچھلی گورنمنٹ میں جو اپوزیشن لیڈر تھا، میں نے بھی ایک ریٹ جمع کی تھی. اچھا. ابھی ہمارے پشاور میئر نے اور مردان کے میئر صاحب نے
بھی مل کے ریٹ جمع کیے ہوئے ہیں کہ بھئی یہ ہمیں اختیارات دے دے، جس طرح ہمیں آئین اور قانون اختیار دیتے ہیں یہ کیوں نہیں کر رہے، لیکن وہ عدالتوں کبھی وہ نہیں کرتے، کچھ بھی نہیں کرتے۔ اختیارات یہ ہے کہ مجھے پاور دیا جائے، پاور آپ کے پاس، آپ کو کیا پاور چاہیے پوسٹنگ ٹرانسفر ہم کر سکیں۔ یہ WSSP ایک پشاور کے ایک اعلیٰ ترین بہت بڑا صفائی کے نظام میں، وہ اس کا کنٹرول جو ہے صوبائی حکومت کے پاس ہے، یہ غلط ہے۔ صفائی ستھرائی کا نظام تو یہی بلدیاتی نظام ہی سنبھالتے ہیں۔ کیا اگر ہم ایک چھوٹے سے پیرائے میں اس کو کور کرنے کی کوشش کریں جو ہمارے دیکھنے والے اور سننے والوں کو سمجھ آ جائے، یہ بلدیاتی نظام میں جیسے آپ نے کہا کہ پہلے ناظمین تھے، کونسلر تھے، ابھی چیئرمین ہو گئے ہیں اور ڈسٹرکٹ ممبرز ہیں، اور جو ڈسٹرکٹ ناظم ہے اس کو آپ نے میئر کا نام دے دیا ہے، تو کیا اختیارات ہیں جو آپ کے اس جورسڈکشن میں اختیار میں آتے ہیں؟ مطلب آپ کے اوپر کون سی ذمہ داریاں ہیں؟ گراس روٹ لیول کی بات کروں گا ابتدائی طور پر۔ بالکل جی، سب سے پہلے تو فنڈز کا فقدان ہے۔ اچھا جی۔ اور وہ صوبائی گورنمنٹ اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے بیچ میں گیپ ہے، اچھا، کوئی رابطہ نہیں ہے، وہ نہیں چاہتے کہ یہ نظام کامیاب ہو جائے۔ اور ہم کہتے ہیں کہ خدا کے لیے جتنا ووٹ MNA نے لیے اس سے زیادہ بلدیاتی نمائندگان نے بھی لیے ہیں، وہ بھی خدمت کے تھرو، نہ ان کو کوئی تنخواہ ملتی ہے، یہ فری لڑ رہے ہیں، فی سبیل اللہ خدمت کر رہے ہیں، اپنے علاقوں میں اپنے جیب سے خرچ کر رہے ہیں۔ MNA MPs لاکھوں روپے تنخواہ لے رہے ہیں، آرام سے عیاشیاں کر رہے ہیں، اور لیکن لوگوں کے سامنے جواب دہ ناظمین اور ممبران کو ہونا پڑتا ہے، کیونکہ وہ ہر وقت ان ہوتے ہیں پبلک۔ یہ رکاوٹ جو ہے نا صوبائی حکومت کی اور بلدیاتی حکومت کے درمیان، یہ رابطہ یا یہ فنڈز کی منتقلی، یہ اختیارات کی منتقلی نہ ہونے کی مین وجہ کیا ہو سکتی؟ مین مسئلہ یہ ہے کہ جی یہ بیوروکریسی جو ہماری ہے وہ نہیں چاہتے کہ یہ ان پڑھ لوگ یا تھوڑے بہت پڑھے لکھے لوگ ہم پہ حکمرانی کریں۔ مین مسئلہ یہ ہے کہ بیوروکریسی یہ نظام نہیں چاہتی کہ کامیاب ہو جائے، نہ MNA چاہتے ہیں، نہ MPA چاہتے ہیں، نہ سینیٹر چاہتے ہیں۔ یہ بات تو نہیں ہے کہ پروونس میں جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے اور آپ کے جو میئر ہیں پشاور کے، میٹروپولیٹن پشاور سٹی کے، وہ JUI جمعیت علماء اسلام سے ان کا تعلق ہے؟ یہ بھی ایک فیکٹر ہے، کیونکہ یہ ہمارے میئر پشاور جو ہیں زبیر علی صاحب، اس طرح مردان کے جو ہیں حمایت اللہ معیار صاحب NP کے ہیں، زبیر علی JUI کے ہیں، تو یہ سوتیلی ماں کا سلوک ان لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں، کیونکہ ان کا میئر تو ڈائریکٹ آیا نہیں ہے، ان کو شکست ہوئی ہے، تو یہ انتقام لینے کے لیے یہ حربے استعمال کر رہے ہیں کہ یہ نظام بالکل فلاپ اور ناکارہ ہو جائے۔ تو بلدیاتی نمائندے جن کی سلیکشن جو ہے اور جن کو ووٹ دے کر عوام منتخب کرتی ہے، وہ تو ان کی اپنی چوائس ہے کہ وہ کس نمائندے کے اوپر زیادہ اعتبار کرتے ہیں اور اس کو اپنے لیے اچھا سمجھتے ہیں کہ یہ نمائندہ ہے جو ہماری ضروریات اور ہمارے مسائل کو ڈسٹرکٹ لیول پر اور پھر پروونس لیول پر اچھے طریقے سے پیش کر سکے گا۔ مجھے یہ بتائیں کہ اس میں کرائٹیریا کیا ہے کسی جیسے چیئرمین کے لیے، تو کیا وہ اس کے لیے کوئی تعلیم کی بنیادی اہمیت ہے کہ آیا اس پہ اس کی اتنی تعلیم ہونی چاہیے، یا نہیں کوئی بھی ان پڑھ، کوئی بھی بزنس مین، کوئی بھی دکاندار جو ہے وہ اگر پبلکلی وہ ایک اپنے لیے ایک PR رکھتا ہے اور وہ پاپولر ہے اور اس کی تعلیمی قابلیت جو ہے وہ کچھ بھی نہیں، تو کیا اس کو منتخب ہونے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے؟ یہ آپ نے بہت زبردست بات کی ہے۔ پچھلے دور میں ایک دفعہ اس طرح ایک قانون پاس کیا گیا تھا کہ کم از کم MNA MPA کے لیے BA تعلیم ہونی چاہیے۔ پھر یہ سارے جو ان پڑھ ہمارے ممبران تھے سب نے شور شرابہ، اور وہ مجبور ہو گئے کہ کرائٹیریا اس کو ختم کر دیا گیا، کوئی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں MNAs MPAs میں ان پڑھ لوگ بیٹھتے تھے، ABC پہ بھی نہیں سمجھتے، بس علاقے میں ان کا انفلوئنس ہے، کوئی پیسوں سے بھی جیتتے ہیں، کوئی کس طریقے سے جیتتے ہیں، ہر کوئی کہتا ہے کہ میں اس کرسی تک پہنچوں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ قانون سازی پہ وہ سمجھتے نہیں ہے کہ کیا قانون بنائے، تو یہ ملک کی بدقسمتی ہے۔ کرائٹیریا ہونا چاہیے، ایجوکیٹڈ لوگوں کو آنا چاہیے، اور یہ فرسودہ نظام کو ختم کرنا چاہیے، کیونکہ جب تک آپ میں ایجوکیشن کی کمی ہوگی تو آپ نہ کسی سے بات کر سکتے ہیں، نہ قانون سازی میں حصہ لے سکتے ہیں، نہ اس پہ سمجھتے ہیں کہ اس کے کیا طریقہ کار ہے۔ تو فنڈامنٹل رائٹ تو یہ ہے کہ مطلب یہ کہ ہر کسی
کو ایک آزادی اختیار ہے. ابھی جو ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں یہ بھی فنڈامنٹل رائٹ ہے. اپنے حق کے لیے ہم لڑ رہے ہیں, اپنے حق کے عوام کے حق کے لیے ہم احتجاج کر رہے ہیں. آپ دیکھیں میڈیا پہ, چینلوں پہ, کیونکہ عوام تو یہ بات نہیں سمجھتی کہ آپ لوگوں کے پاس اختیارات نہیں ہیں, آپ لوگوں کے پاس فنڈ نہیں ہیں. وہ تو آپ سے کام چاہتی ہے کہ بھئی میں نے آپ کو منتخب کیا, آپ کو اس جگہ تک میں نے پہنچایا, اور میں نے اپنا قیمتی رائے دہندگی کا حق استعمال کرتے ہوئے آپ کو ووٹ دیا, تو آپ مجھے اس کے بدلے میں کیا دے رہے ہیں؟ جبکہ آپ یہاں پہ یہ شور ڈال رہے ہیں کہ ہمیں فنڈز نہیں, ہمارے پاس اختیارات. ہم پہ تو عوام نے اعتماد کیا ہوا ہے, جتنے بھی ممبران منتخب ہو چکے ہیں. مطلب یہ بتا سکتے ہیں کہ جو گزشتہ اسمبلی تھی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی, جس میں آپ بھی بطور اپوزیشن لیڈر رہے تھے, اس میں ریشو آف تعلیمی قابلیت جو ہے اس کی کیا ریشو تھا؟ کتنے جو آپ کے ممبران صاحبین جو تھے وہ تعلیم یافتہ تھے, اور کئی جو تھے وہ ایسے تھے؟ اس کی کوئی تعداد آپ کے ذہن میں ہے؟ زیادہ تر تقریباً 50% جو ہیں وہ میٹریکولیٹ ہوتے ہیں. اچھا جی. بہت کم مطلب یہ کہ ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں, بی اے سے آگے تعلیم ان کی ہوتی ہے. تو اس نظام میں بدقسمتی یہ ہے کہ تعلیم کا کرائٹیریا نہیں ہے نا. آپ سے اگر رائے لی جائے تو آپ کیا رائے دینا پسند کریں گے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کم از کم جب ہم اسمبلی ممبر, صوبائی یا قومی یا سینٹ کی تعلیمی قابلیت کی بات کرتے ہیں ممبران کی, تو یہ چیز جو ہے وہ گراس روٹ لیول سے ہی شروع ہونی چاہیے. جب شروع سے ہی آپ کے پاس تعلیم یافتہ لوگ آئیں گے جو کہ اس علاقوں سے آئیں گے, ان گلی محلوں سے آئیں گے, اور آپ تعلیمی اسناد رکھنے والے اور قابل یافتہ اور تعلیم یافتہ قابل لوگوں کا چناؤ کریں گے, تو یقیناً یہی لوگ کل جا کے صوبائی اسمبلی میں بھی بیٹھتے ہیں اور قومی اسمبلی تک بھی ان کی رسائی ہوتی ہے. لیکن اگر آپ انہی لوگوں کو دوبارہ چن رہے ہیں جن کی تعلیمی قابلیت کچھ نہیں, بعض جو ہیں وہ معذرت کے ساتھ جن کو اپنا دستخط کرنا بھی نہیں آتا, اور جو انگشت لگانا جانتے ہیں اور کہ انگوٹھا ہم نے لگا سکتے ہیں, ہم اس کے علاوہ بات بھی نہیں کر سکتے, پڑھنا تو دور کی بات, تو آپ کیا رائے دیں گے؟ کیا یہ کام جو ہے ہمیں ابتدائی سطح پہ نہیں کرنا چاہیے؟ سول سوسائٹی عام پبلک کو بھی چاہیے کہ وہ ایک تو ریپیٹیشن کرتے ہیں. بھائی اللہ کے بندے, آپ دیکھو کہ یہ بندہ خدمت کر بھی سکتا ہے کہ نہیں. لوگوں نے ہیٹرک کیے ہوتے ہیں اس ریپیٹیشن میں, اور ان کا مطلب یہ ہے کہ کردار ان کا جس طرح بھی ہو لیکن لوگوں کے ذریعے وہ آتے ہیں. یہ غلط ہے. میں تو اپنے عوام سے, خصوصاً سول سوسائٹی کے نیوٹرل لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ تعلیم یافتہ لوگوں کو ووٹ دیجیے گا تاکہ آپ کے وہ خدمت کر سکیں. ان پڑھ بندہ آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا, اگر وہ MNA ہے یا MP ہے یا سینیٹر ہے, وہ اس قانون سازی پہ سمجھتے نہیں ہیں. یہ جتنے بھی مسائل ہیں اسی تعلیم کے فقدان کی وجہ سے ہمارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں, کیونکہ ان کا اپنے رائٹ کا پتہ نہیں ہوتا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, کس طرح لینگویج استعمال کرنا چاہیے. تو اب آج کل تو پارلیمانی لینگویج ہی ختم ہو گئی ہے, آمنے سامنے ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں. تو یہ عوام لوگ ہم پہ مذاق کرتے ہیں, مچھلی بازار بنا ہوتا ہے. اگر ڈسٹرکٹ اسمبلی ہے, صوبائی اسمبلی ہے, قومی اسمبلی ہے, لڑتے ہیں لوگ. یہ کیا میسج ہم دے رہے ہیں لوگوں کو؟ یہ بہت زیادتی ہے. ہم امید ہے کہ آج کا پروگرام آپ کی کچھ توقعات کے اوپر پورا اترا ہوگا. ہم نے یہ کوشش کی کہ اپنے مہمان جناب سعید ظاہر ایڈوکیٹ صاحب, جو کہ وکالت کے شعبے سے بھی منسلک ہیں اور بلدیاتی حکومتوں کا حصہ رہے ہیں, ان سے کچھ ایسے سوالات کیے جائیں. لیکن آج چونکہ بات ہماری قانون سے ہٹ کے بھی ہوئی, نظام پہ بھی ہوئی, اور جو موجودہ صورتحال ہے اس پہ بھی بات ہوئی, تو انشاءاللہ آئندہ آنے والے پروگرام میں ہم ان کو دوبارہ اس بات کی دعوت دیں گے کہ کچھ چیزیں جو آج کے موضوع, آج کے اس پروگرام میں ہم ان تک رسائی نہیں کر سکے یا ان پر بات وقت کی کمی کے باعث نہیں کی جا سکی, تو آئندہ آنے والے پروگراموں میں ہو سکتا ہے کہ 15 مارچ تک ہم اس 2 ہفتوں میں اس پروگرام کا احاطہ کرنے اور اس موضوع کو ہم, تاکہ آئندہ ان سے کوئی مزید ہم کوئی ایسی بہتر رائے لے سکیں, تاکہ آئندہ ہم صوبائی حکومت کو بھی ایک تجویز پیش کر سکیں اور بلدیاتی حکومتوں کے بارے میں, تاکہ قانون سازی ہو. اور یہ جو تضاد اور کانفلکٹ ہے 2 نظاموں کے درمیان, اس میں اصل متاثرین جو ہے نا وہ عوام ہیں.
اب صوبائی حکومت کسی کی بھی ہو، بلدیاتی حکومت کسی کی بھی ہو، لیکن بات یہ ہے کہ انہی عوام لوگوں نے نے اپنے منتخب نمائندوں کو ان اسمبلیوں تک پہنچایا ہے. وہ تو ان سے جواب مانگتے ہیں، وہ کام مانگتے ہیں، لیکن ہم اگر وہ چیز ڈیلیور نہیں کر پائے تو حکومت اور صوبائی اور ضلعی حکومتوں کے تضاد کی وجہ سے عوام کو متاثر نہیں ہونا چاہیے. امید ہے آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنی رائے سے واٹس ایپ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے اور یوٹیوب چینل پر ہمارے چینل کو لائک بھی کریں اور اس پہ اپنی رائے بھی دیں، تاکہ آئندہ آنے والے پروگراموں میں ہم آپ کو بہتر انداز میں آپ کی بہتر رہنمائی کر سکیں اور بہتر پروگرام کر سکیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.